السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا بچپن دوسرے بچوں سے تھوڑا سا الگ تھا۔ پڑھائی کے علاوہ ہر جگہ دل لگتا تھا۔ میرے لیے 1+2=3 نہیں، 3 بنٹے ہوتے تھے، جو میرا پہلا عشق تھا۔ اور 2+2=4 نہیں، 5 ہوتے تھے، 5 روپے، جن میں سے 1 روپے کے کالے چنے اور 2 روپے کی پاپڑی کھانے کے بعد 2 روپے کے پھر سے بنٹے لیتا تھا۔ بچپن کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، نہ دھوپ کی پرواہ، نہ ٹھنڈ کی، نہ کمانے کی ٹینشن اور نہ کما کر کھلانے کی۔ بس ایک ٹینشن تھی، صبح اسکول جانا ہے۔ اور ایک عرصہ گزر گیا، اسکول کے سامنے سے گزرے۔ بڑا جی چاہتا ہے اسکول کے بینچوں پر بیٹھ کر انہی پرانے دوستوں کے ساتھ گپیاں لگاؤں، لیکن بڑے ہوتے ہوتے شاید اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب ان دوستوں کو ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے۔ خیر، سعودیہ سے آنے کے بعد میری زندگی میں فی الحال زیادہ کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو ایکسپلور کر رہا ہوں گھر کو، ہوم ٹاؤن کو، اور ہر اس شے کو جو انسان کو دراصل انسان بناتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو لوگ جانوروں سے لگاؤ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، زیادہ نرم دل رکھتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ان سے محبت نہیں کرتے۔ دیکھیں، اپنا اپنا مزاج اور اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے۔ مجھے بنٹوں کے بعد عشق ہوا خدا کی ان مخلوقات سے۔ ان میں انسانوں کی طرح دھوکے بازی، جھوٹ، فریب اور دوغلا پالیسی کی عادات نہیں ہوتی۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں ہر انسان کو برا کہہ رہا ہوں۔ ان کو تھوڑے سے دودھ اور کچھ بسکٹ سے خریدا جا سکتا ہے، اور پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے وفا کا کبھی نہ ختم ہونے والا سفر، اور وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے جسم سے جان نہیں نکل جاتی۔ اگر حادثاتاً آپ کے جسم سے جان نکل بھی جائے تب بھی ان کی محبت ختم نہیں ہونے والی۔ یہ تو جاری رکھتے ہیں دوستو، نسلوں تک۔ کاش ہم بھی ان جیسے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نا، وفا کی بات آئے تو اشرف المخلوقات کتے کی مثال دیتے ہیں۔ شاید اس لیے کیونکہ یہ ہمارا ہی تو حصہ تھا، یا شاید اس لیے کیونکہ یہ تخلیق ہی وفا کی بنیاد پر کی گئی۔ تو آج کل ایک کام دوبارہ سے بڑی کثرت سے کر رہا ہوں، ان مخلوقات کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ یقین جانیں، بڑا سکون ملتا ہے، جیسے خدا مجھے مسکرا کر اندر سے دیکھ رہا ہو۔ اور دوسرا، نباتات کی نگہبانی کرنا، یعنی پلانٹیشن۔ کیسے ایک بیج سے جڑ نکلتی ہے، پھر جڑیں پھیلتی ہیں، اور پھر ایک تنا بنتا ہے۔ تنا زور پکڑتا ہے اور شاخوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بالآخر ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ۔ آپ ان کو پانی دیں، بہتر نشو نمائی کریں، اور بدلے میں پھول، پھل اور ڈھیر سارا سایہ لے لیں۔ میرے گھر پہ پودے نہیں ہیں، تو واپس آنے کے بعد میرا سارا فوکس اس ہی چیز پہ ہے کہ گھر کو سنوارا جائے۔ جو لوگ میرے مدینے سے واپسی پر میرے ساتھ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں بھی جانتے تو یہ لنک پر کلک کریں اور لازمی دیکھیں۔ میں بس 100 ویڈیوز تک آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اگر یوں ہی محبت ملی تو انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، ورنہ آپ لوگوں کو خیر آباد کہہ کر آگے بڑھیں گے۔ لیٹس بیک ٹو دا ٹاپک۔ جانوروں اور انسانوں میں بڑا فرق ہے دوستو، ہاتھ پاؤں کا، آنکھ ناک کا، اور سب سے بڑا فرق ہے زبان کا۔ لیکن دوستو، انسانوں میں بھی طرح طرح کے انسان ہوتے ہیں، لیکن جو بھی کر لیں، انسان ہمارے ساتھ مطلب کے تحت ہوتے ہیں۔ میں شاید گھر سے باہر بہت سارے سال گزارنے کے بعد، بھات بھات کے لوگوں کے ساتھ مغز ماری کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان مطلبی ہوتے ہیں۔ لیکن ان مخلوقات کو کیا ہی مطلب ہوگا یار۔ دوستو، یہ کاروبار اچھا ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو یہ کر لیں، کچھ نہ کچھ ضرور کرنے کو دل کرے گا۔ کبھی ان کی ویکسینیشن، کبھی ان کا کھانا، لیکن ان میں نخرے نہیں ہوتے۔ جو ملے صبر شکر سے ہضم کر جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا پیٹ اندھا کنواں ہوتا ہے، ہاتھی گھوڑے سب ہضم۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی چلیے آپ بتائیے۔ اور اس سب کے بیچ میں شام کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔
کیسے سورج اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گھر جا رہا ہوتا ہے تو زرد ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سعودیہ والا ارمان ہے، صبح اٹھنا، کھانا کھائے بغیر ڈیوٹی پر جانا اور طرح طرح کی باتیں سن کر اور تھک تھکا کر واپس آنا۔ میں بھی تو ایسا ہی تھا دوستو، زرد اور تھکا ہوا، بالکل اس سورج جیسا۔ لیکن مجھے آسمان سے ہمیشہ ہی الگ قسم کا پیار تھا۔ مجھے یاد ہے اسکول میں جب کبھی جہاز کے گزرنے کی آواز آتی تو سارا اسکول باہر آ جاتا۔ ہمارے استاد بھی بڑے درویش تھے، کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں اڑتے پرندوں کو دیکھتا تو دل کرتا میں بھی اڑوں، لیکن میں اڑ نہیں سکتا تھا، پر نہیں تھے نا یار، تو میں نے ڈھیر سارے ایسے پرندے اپنے آس پاس جمع کر لیے۔ دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا، ویخ بندیا آسمانہ تے اڑدے پنچھی، ویخ تے صحیح کی کر دے نے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ، ناؤ پکھے مار دے نے۔ کدی کسی نے پنکھ پکھیرو پکھے مار دے ویکھے نے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ تے بندے ہی پکھے مار دے نے۔ لیکن کبھی نا امید نہیں ہونا دوستو، ہر شے کے چمکنے کا وقت مقرر ہے، اس سورج اور چاند کی طرح۔ کوئی صبح کو نکلتا ہے تو کسی نے رات کو نکلنا ہے۔ اگر ابھی جگمگا نہیں رہے تو صبر کرو، ایک دن آئے گا جب تم بھی چمکو گے۔